بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب، ملاقات کے حوالے سے مختلف جگہوں سے خبریں آئیں کہ پی ٹی آئی کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات بڑے لیول پہ نہیں تھی، ظاہر آرمی چیف کے لیول کے اوپر اشارہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ نہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ اور خان صاحب سے کہا تو یہی گیا کہ ذرا محتاط رویہ اپنائیں، لیکن اب اس کو لے کے حکومتی حلقوں میں پریشانی تو ہوگی کہ جب آپ ان سے مذاکرات بھی نہ کریں اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ آپ کہیں نہ کہیں بات چیت یا ملاقات آپ کی ہو رہی ہے، تو ان کے حلقوں میں جو کچھ ہوگا وہ سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ اب جب تحریک انصاف خود تصدیق کرے تو پھر حکومتی کیمپ کی اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اب تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ پھر تصدیق کر دی ہے، اور اس سلسلے میں جو رؤف حسن صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ ہماری بات چیت ختم ہو گئی ہے، ہم لوگ اب بھی رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہیں گے، معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب اگلی جو انہوں نے بات کی ہے وہی تو حکومت کی اصل پریشانی ہے، اور پھر حکومت پریشان کیوں نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس کے ساتھ رابطے میں ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ اب جب حکومت کو یہی کہا جائے کہ تحریک انصاف کی کہیں نہ کہیں کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سوچیں گے، سمجھیں گے، اور پھر وہ ادھر سے ایشورٹی ان کو دی جائے تو وہ اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اور یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر سب سے دلچسپ جواب جو ہے فواز جوئی صاحب نے دیا، ان کا ہمیں بھی یہی لگتا تھا، اور پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ ہمیں گھر جانا پڑا۔ تو یہ چیزیں اس حوالے سے ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ مذاکرات کو لے کے حکومت کے ساتھ ظاہراً مذاکرات کے اوپر تحریک انصاف کے اندر بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیا ہم نے کرنا ہے، اور جنید اکبر جو پارٹی کے صدر آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ میں کیا ان کا میں اس مذاکرات کے حق میں نہیں۔ اور پھر آج عمران خان نے، جن سے کہا گیا تھا کہ آپ ذرا خاموشی اختیار کر لیں کچھ دن کا، تو خان صاحب نے آج ایک بار پھر جو ہے اس حکومت کے حوالے سے مذاکرات کو لے کے کہ یہ کتنی وہ با اختیار ہے، انہوں نے لکھا کہ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹھ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی عمران خان کے مطابق جو پہلے وہ ان کے لیے اردلی کا لفظ استعمال کرتے تھے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اگر یہ مرضی کا ناشتہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر نہیں سکتے۔ اب تحریک انصاف ظاہر اس موڈ میں جا رہی ہے جہاں احتجاج کرنا ہے، جہاں اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے اور سڑکوں پہ نکلنا ہے۔ اس حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سوابی میں تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر جلسہ کر لیں۔ دوسرا، لاہور کے حوالے سے وہ انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ غالب امکان یہ ہے کہ ان کی اجازت نہیں دی جائے گی مینار پاکستان کی، وہ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کیا کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے آغاز بلوچستان سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی دلچسپ ہے، اور چونکہ آج انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے مہرنگ بلوچ سے بھی بات کریں گے، تو وہ تو چلیں کسی اور کو برا لگے گا جب آپ ان فالٹ لائنز کے قریب جائیں گے، لیکن اگر تحریک انصاف بلوچستان سے آغاز کریے تو ایک اچھی بات بھی اس میں ہے کہ کم از کم ملک کے اندر کوئی جو وفاقی جماعت ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس طرح آج کل پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، کم از کم کوئی شخص تو ایسا ہے جو پاکستان کو جوڑ سکتا ہے، جو کراس دی بورڈ جس کی ایکسیپٹنس ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ہرنائی کے اندر پاکستان تحریک انصاف 31 جنوری کو جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں پارٹی کے جو ایک ہیں سربراہ، ان کو نہیں کہنا چاہیے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عوام 31 جنوری کو ہرنائی بلوچستان جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، یا رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کم از کم بلوچستان میں یہ نہ کیجیے گا، لوگوں کو مین سٹریم میں آنے دیجیے گا، اور وہاں پہ کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روک رہے ہیں، اس سے کوئی اچھا جیسر نہیں جائے گا۔ اچھا، ایک خبر آج سوشل میڈیا کے اوپر اچانک سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے وہ جو جسٹس صاحب تھے جن کو ہٹایا گیا، جو چیئرمین نیب بھی رہے، اور اس کے بعد ان کو لاپتہ افراد کا جاوید اقبال جو تھے ان کو لاپتہ افراد کا سربراہ بنایا گیا، تو بہت سارے سوالات تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی جگہ کے اوپر ابھی حال ہی میں آئینی بینچ کو بتایا گیا جی ہم نے جو سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکھر صاحب، ان کو لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے اس کا سربراہ بنا دیا، گو کہ وہ زیر علاج ہے، ان کی اچھی خاصی عمر ہے، غالباً 75-80 سال سے زائد ان کی عمر ہے۔ تو آج اچانک سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جو جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکھر ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو پھر جب ہم نے اس خبر کو چیک کیا اپنے ذرائع سے تو یہ خبر درست نہیں ہے، اور جو لاپتہ افراد کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ فقیر کھوکھر ہیں ان کا انتقال ابھی نہیں ہوا، وہ حیات ہیں، اور یہ بات درست ہے
کہ ان کی صحت کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ لاہور کے اسپتال میں زیر علاج ہیں. تو اس حوالے سے جو اسپیکولیشنز ہیں جو ٹویٹر کے اوپر باقی سوشل میڈیا کے اوپر وہ خبریں اس حوالے سے درست نہیں ہیں. اچھا اب چونکہ آج خان صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مہربانی کریں آپ تھوڑا سا وہ ہاتھ ہولا رکھیں یا تھوڑا سا خاموش رہیں، تو عمران خان سے مطالبہ وہی تھا جو ایک زمانے میں جب مسلم لیگ نون کی ڈیل ویل چیزیں ہو رہی تھیں تو اس ڈیل شیل کے دوران جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف جس طریقے سے اگر کی طرح خاموش ہو جائے مسلم لیگ نون کی طرح تو ان کے لیے آسانیاں ہیں، ان کے لیے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن پھر جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کم از کم یہ کام نہیں کر سکتے، تو آج عمران خان نے جو ہے وہ اپنا جو ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے وہ خاصا تگڑا پیغام ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا. دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا. ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے. یہ ہمارے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے تھے کیونکہ ان کی اعلیٰ نیت میں کھوٹ ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلا پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے. اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لا قانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس حوالے سے مزید عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کام پہ لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے. اگر ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اپنا کام کرنے پہ لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا. اور پھر عمران خان نے آج پھر یحییٰ خان پارٹ 2 لفظ استعمال کیا. پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے. پھر انہوں نے جسٹس جو نئے آئے ہیں راجہ انعام منہاج صاحب ان کے حوالے سے کہا کہ ان کو میرا کیس دے دیا گیا ہے، مجھے اس کے اوپر تحفظات ہیں. پھر ان کے بھائی چکے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر پروسیکیوٹر ہیں، اس کے اوپر عمران خان نے بات کی ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ کی ہے اور ان کا یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جج بنے ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے ان چیزوں سے ویسے ہی الگ ہونا چاہیے. اور پھر عمران خان نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی ہے. پھر عمران خان نے اپنی حکومت کی کارکردگی کی بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت عوامی حکومت ہے اور یہ واحد صوبہ ہے جو سرپلس میں ہے، یعنی خسارے میں نہیں ہے. اور اس حوالے سے کہا کہ ملک کو 1100 ارب روپے کا ریونیو ملنا تھا مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد نہیں مل سکا، اور انہوں نے ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں. اور اس کے بعد عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو تحریک انصاف کی کیمپین اور ممبرشپ کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کہا ہے. اور جو عمران خان اپنی تقریر میں اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آج انہوں نے مولانا رومی کو پھر کوٹ کیا اور کہا کہ جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کا چیونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.